حرمین شریفین علامہ محمد احمد وارثی صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، زندہ باد زندہ باد۔ صفا مروہ اللہ کی نشانی۔ اچھا، جو قرآن کا ہے اس سے پرفیکٹ کوئی چیز ہو سکتی ہے؟ پتہ نہیں لوگوں کا ذہن کہاں چلا جاتا ہے۔ قرآن نے صفا مروہ کو اللہ کی نشانی کہا کہ حضرت حاجرہ دوڑی تھی، اور اس کے لیے دوڑی تھی جس کی پیشانی میں اس وقت اس ٹائم نور مصطفیٰ جگمگا رہا تھا۔ جس وقت دوڑی تھی تو حضور کا نور معلی، نور مقدس، نور مزکا و مصفا جگمگا رہا تھا۔ اب بتاؤ، جو نبی کائنات کو اپنا نور تقسیم کرے تو جس کے پاس وہ نور چلا جائے، صرف اس کی ہی عظمت کو اجاگر نہیں کرتا ہے بلکہ اس خطے کی عظمت کو، برکت کو، رحمت کو اجاگر کرتا ہے۔ حضرت حاجرہ کے بیٹے حضرت اسماعیل، حضرت حاجرہ، یہ 7 چکر اللہ کو اتنے پسند آئے کہ جتنے چکر دینے والے لوگ وہاں اس چکر کے بغیر ان کا کوئی چکر چلتا ہی نہیں۔ پتہ چلا جب تک یہ چکر نہیں لگاؤ گے کسی چکر میں کامیاب نہیں ہوگے۔ ہو کس چکر میں تم؟ اب ذرا غور فرمائیے، اگر چکر چاہتے ہو تو اس چکر کو نہ چھوڑو۔ اچھا، صفا مروہ میں جب دوڑے ہیں تو دوڑنا کس انداز کا تھا؟ نہ بہت تیز نہ بہت دھیما۔ جب کوئی بندہ عالم مستی میں ہوتا ہے، کیفیت میں ہوتا ہے، دیوانگی میں ہوتا ہے، فرزانگی میں ہوگا ہے، مستانگی میں ہوتا ہے، کچھ دیکھتا ہے۔ جب کوئی منزل ملنے والی ہوتی ہے تو انسان بے صبرہ ہے، بڑی تیزی سے بھاگتا ہے۔ جب انسان کو اس چیز کا ڈر ہوتا ہے کہ کہیں وہ چیز نگاہوں سے روپوش نہ ہو جائے، نگاہوں سے اوجھل نہ ہو جائے، تو تیزی سے بھاگتا ہے۔ جب انسان کو یقین ہوتا ہے کہ چیز ہماری ہے، شے ہماری ہے، ہم سے بھاگے گی نہیں، تو انسان مستی میں چلتا ہے۔ دائیں بھی نظر ڈالنے والے دیکھ لیں، بائیں بھی نظر ڈالنے والے دیکھ لیں، پورب والے بھی دیکھ لیں، پچھم والے، یہ چیز میری ہے۔ اسی طرح جب مومن بندہ اللہ کے محبوبین کی یاد کو مناتا ہے تو قدرت خداوندی کی جانب سے اس کے دل کو یہ مستی دے دی جاتی ہے کہ وہ دیوانے، وہ مستانے، وہ فرزانے، وہ عشق میں دوڑنے والے، تو بظاہر دوڑ رہا ہے مگر حقیقت میں تیری منزل تجھ سے قریب ہے، مگر حقیقت میں تیری منزل تجھ سے قریب ہے، مگر حقیقت میں تیری منزل تجھ سے اقرب ہے۔ پتہ چلا کہ جو دوڑا تھا۔ اچھا، ایک بات نہیں سمجھ میں آئی کہ دوڑی پہاڑ پہ تھی تو پہاڑ سے چیز ملنی چاہیے۔ جملے پہ غور کریے گا، سب آمد ہو رہی ہے، میں بھی کبھی نہیں سوچا تھا۔ ظاہر سی بات ہے، جہاں پہ حضرت حاجرہ جو دوڑی، صفا پہ دوڑی، مروہ پہ دوڑی، تو پانی بھی وہیں ملنا چاہیے، مگر پانی وہاں ملا جہاں حضرت اسماعیل کی ایڑیاں ہیں۔ پانی کہاں ملا؟ جہاں پہ حضرت اسماعیل کی ایڑیاں ہیں، اسماعیل کی ایڑیاں۔ پتہ چلا کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، محنت کہیں اور ہوتی ہے، رزلٹ کہیں اور ہوتا ہے۔ اس سے سمجھ میں آیا، وہ کعبے کا طواف کرنے والوں، وہ صفا مروہ کی سعی کرنے والوں، وہ مقام ابراہیم پر 2 رکعت نماز پڑھنے والوں، یہ مت سمجھنا کہ تمہارا انعام کعبے کے طواف سے پورا ہوگا۔ تمہارا انعام اگر تمہیں ملنا ہے تو اعلیٰ حضرت کے اس شعر کو اپنے عشق کی وادیوں میں رکھو۔ غور سے سن تو رضا آتی ہے کعبے سے صدا، میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روزہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، زیارت حرمین شریفین، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ بہت خوب، زندہ باد زندہ باد۔ اچھا، نہیں تو اسی پہ سب بہت وقت چلا جائے گا، بس تھوڑی سی اور وضاحت کر دوں گا۔ یہ ہے صفا مروہ اللہ کی نشانی۔ کیوں نشانی بنی؟ اللہ کے ایک محبوب بندی کا جو دوڑنا تھا وہ مقصد کے تحت،
مولا تیرا اسماعیل تیرا بندہ ہے، تیرا نبی ہے، اس کی پیشانی میں امانتاً نور مصطفی رکھا ہے، نور محمدی کی حفاظت و صیانت کے لیے جو دوڑ لگائی جائے، ہمیں جب حضور کے نور کی حفاظت و صیانت کے لیے، نور محمدی کے ادب کے لیے جو دوڑ لگائی جائے، جب اتنا زمانہ گزر گیا اسے نہیں مٹایا جا سکتا تو ادائے مصطفیٰ کو کہاں سے مٹاؤ گے؟ معجزہ مصطفیٰ کو کہاں سے مٹاؤ گے؟ اختیارات مصطفیٰ کو کہاں سے مٹاؤ گے؟ ارے جب ادب مصطفیٰ کو نہیں مٹایا جا سکتا تو جلوہ مصطفیٰ کو، حسن مصطفیٰ کو، کمالات مصطفیٰ کو، معجزات مصطفیٰ کو، صورت مصطفیٰ کو، اختیارات مصطفیٰ کو، سلطنت مصطفیٰ کو کہاں سے مٹاؤ گے؟ زمین کی طرف دیکھو گے تو زمین بولے گی، آسمان کی طرف تکو گے تو آسمان بولے گا، شمس و قمر کی طرف دیکھو گے تو شمس و قمر بولیں گے، شمس و حجر کی طرف دیکھو گے تو شجر و حجر بولیں گے۔ کیا جہاں بانی عطا کر دے، بھری جنت ہوا کر دے، نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے۔ اچھا ایک چیز یہ ہو گئی، دوڑنا۔ ایک محبت میں کوئی دوڑتا ہے، کوئی دوڑتا ہے تو پوری زندگی دوڑتا ہے، کوئی پراپرٹی قبضہ کرنے کے لیے دوڑ رہا ہے، کوئی میڑ کاٹنے کے لیے دوڑ رہا ہے، کوئی کسی کی فصل چرانے کے لیے دوڑ رہا ہے، کوئی کسی کے پیسہ چوری کرنے کے لیے دوڑ رہا ہے، کوئی موبائل ہیک کر کے پے ٹی ایم سے پیسہ اڑانے کے لیے دوڑ سب رہے ہیں۔ اور ایسے کچھ تو ایسے دوڑے ہیں کہ پورا سسٹم اپنے ہاتھوں میں لے کے پورے ملک کو دوڑا رہے ہیں۔ آپ دیکھیے ریلی میں وہ دوڑ رہے ہیں، نیتا کے پیچھے وہ دوڑ رہے ہیں، دھوتی کے پیچھے وہ دوڑ رہے ہیں، رنگ کے پیچھے وہ دوڑ رہے ہیں۔ اچھا جتنے یہ دوڑنے والے ہیں سب دوڑ تو رہے ہیں مگر ان کا دوڑ کسی کام کی نہیں ہے۔ کوئی گھور تک دوڑ رہا ہے، کوئی مسجد تک دوڑ رہا ہے، کوئی پارٹی تک دوڑ رہا ہے، مگر سب کی دوڑ الگ الگ ہے۔ ہاں یہ جو دوڑنے والے ہیں ملک کھوکھلا کیے ہوئے ہیں، یہ جو دوڑنے والے ہیں ملک کے اوپر قرض لاد رہے ہیں، یہ جو دوڑنے والے ہیں ملک کے سسٹم کو کھوکھلا کیے ڈالے ہیں، یہ جو دوڑ والے ہیں کوئی نوٹ بندی میں دوڑ رہا ہے، کوئی سسٹم میں دوڑ رہا ہے، کوئی بینک کو خالی کرنے کے لیے دوڑ رہا ہے، کوئی معیشت کو توڑنے کے لیے دوڑ رہا ہے، کوئی اکنامی کو تباہ کرنے کے لیے دوڑ رہا ہے، کوئی اپنی تجوری بھرنے کے لیے دوڑ رہا ہے، کوئی سوئس بینک میں پیسہ جمع کرنے کے لیے دوڑ رہا ہے۔ ان کا دوڑنا الگ ہے مگر آؤ ایک اور دوڑنے والے کی بات کروں جو دوڑا مصطفیٰ کے قریب پہنچا، دوڑتا دوڑتا مصطفیٰ کے قریب پہنچا، دنیا مٹ گئی مگر مصطفیٰ کا صدیق آج بھی زندہ ہے۔ جو دوڑا ہے حسن مصطفیٰ کی عبادت کے لیے وہ عمر آج بھی زندہ ہے، وہ عثمان آج بھی زندہ ہے، وہ علی آج بھی زندہ ہے، وہ حسن آج بھی زندہ ہے۔ مرنے والے مر گئے، تاریخ سے مٹا دیے، حسین کل بھی زندہ تھا، حسین آج بھی زندہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، پیغمبر اسلام، عظمت اسلام، عظمت اسلام، زیارت حرمین شریفین، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ بہت خوب ماشاءاللہ، زندہ باد زندہ باد۔ ان صفا والمروہ من شعائر اللہ، صفا مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے، یہ اللہ کی نشانی، سبحان اللہ۔ ایک دو واقعہ بیان کر کے بعد ختم کر دوں گا انشاءاللہ، پھر زندگی بخیر ہے، چونکہ آپ عمرہ کرنے جا رہے ہیں۔ جب طواف کرنے جا رہے ہیں تو ایک طواف ہے طواف رمی، جس میں بندہ اکڑ کے چلتا ہے، ٹھیک ہے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا زمین میں اکڑ کرنا،
زمین میں اکڑ کر، اب بتاؤ زمین میں اکڑ کرنا چلو، پتہ چلا پرسی پور میں اکڑ کر نہیں چل سکتے، گیانی پور میں اکڑ کر نہیں چل سکتے، سلطان پور میں اکڑ کر نہیں چل سکتے، بامبے میں اکڑ کر نہیں چل سکتے، حیدرآباد میں اکڑ کر نہیں چل سکتے، مگر مکے میں کعبہ کے سامنے جلال و جبروت کا مقام ہے کعبہ۔ کعبے پر جب پہلی نظر جاتی ہے نا تو کیسا بھی دل ہو اس کے گناہ یاد آ جاتے ہیں، رب کی قہاریت یاد آتی ہے، خدا کی قہاریت یاد آتی ہے۔ اس کعبے کے سامنے اکڑ کر چلنا، اللہ اکبر کبیرہ، ذرا غور کریں۔ ارے وہاں تو عاجزی، وہ عاجزی کا مقام ہے، وہ نیاز مندی کا مقام ہے، اور اللہ کے رسول کا فرمان بھی ہے من تواضع للہ بل رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے جھکتا ہے اللہ اسے بلند کر دیتا ہے، جو اللہ کے لیے جھکتا ہے۔ اب بتاؤ حضرت بابا قطب الدین بختیاری کاکی نے بابا فرید کو بلایا اور کہا سنو فرید، جب میں دنیا سے چلا جاؤں تو میری قبر زمین کی سطح تک رکھنا، اونچا مت کرنا، ایک دم برابر کر دینا۔ کہا حضور اتنے بڑے ولی، اتنے بڑے بزرگ، اتنے بڑے پیر، اتنے بڑے مرشد، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ قبر ایک دم برابر کر دینا؟ بولے ہاں۔ کہا حضور جب تک اس کی غرض نہیں پتہ چلے گی آپ کے فرید کے دل کے اندر بے چینی رہے گی۔ کہا 3 دن کے بعد آنا فرید، میں تمہیں بتاؤں گا کہ میری قبر زمین کے برابر کیوں رہے۔ 3 دن کے بعد پہنچے، کہا حضور جواب۔ حضور جواب، ارشاد فرمایا فرید اس میں ایک حکمت ہے، جب میری قبر زمین کے برابر رہے گی، ایک دم اونچائی نیچائی نہیں رہے گی، تو ظاہر سی بات ہے اس زمین کو زمین سمجھ کر بہت سے لوگ گزریں گے، اور انہی گزرنے والوں میں سے کسی اچھے بندے کا قدم بھی اس پر پڑ گیا، کسی نیک بندے کا قدم بھی پڑ گیا، کسی صالح بندے کا قدم بھی پڑ گیا، تو ہو سکتا ہے اس کے نالین، اس کے جوتوں کے قدموں کی بدولت، اس کے جوتوں کی بدولت اللہ تعالیٰ میرے بھی گناہ معاف فرمائے۔ اب ذرا غور فرمائیے عاجزی کا مطلب، مگر کعبۃ المقدسہ، مگر کعبۃ المقدسہ، سبحان اللہ، کعبۃ المقدسہ اس کے سامنے اکڑ کر چل رہے ہیں، کیا وجہ ہے، کیا غرض و غایت ہے، کیا مقصد ہے؟ تو اس مقصد کی طرف جب آپ نظر پڑیں گے تو پتہ چلے گا نہیں یہ کوئی اور چیز نہیں ہے، یہ حضور کی ادا ہے، مصطفیٰ کی ادا ہے، رسول کی ادا ہے۔ کیوں حضور اکڑ کر چلے تھے؟ جب مدینے کے مسلمان مکے پہنچے تو مکے والوں نے یہ کوشچن کیا تو مسلمان بڑے کمزور ہیں، مسلمان کی طاقت بڑی کمزور ہے، یہ تو کسان ہیں، ان کے کھانے کے نہیں ہیں، تو سرکار نے فرمایا مکے والوں کو بتا دو ہم کمزور نہیں، جن کے اندر نور ایمان ہوتا ہے وہ سب سے طاقتور ہوتے ہیں، جن کے اندر رب کا نور ہوتا ہے وہ بڑے پاورفل ہوتے ہیں، جن کے اندر خدا بد قدوس کا نور ہوتا ہے وہ بڑے عظیم ہوتے ہیں۔ سرکار نے خود بھی اکڑ کر کے چلنا شروع کیا، سارے صحابہ اکڑ کر چلنے لگے۔ میرے سوال یہ پیدا ہوتا ہے اس وقت مکے کی سچویشن تھی، مکے کے حالات تھے، مکے کے واقعات تھے کہ اکڑ کر چلا جائے، دشمن کو بتایا جائے یہاں تو کوئی دشمن ہے ہی نہیں ہے، یہاں تو سب اپنے ہیں، تورانی بھی آ رہا ہے وہ بھی اپنا، ایرانی بھی آ رہا ہے وہ بھی اپنا، افغانی آ رہا ہے وہ بھی اپنا، ہندوستانی آ رہا ہے وہ بھی اپنا، جتنے آ رہے ہیں سب اہل ایمان، وہاں کفر سے مقابلہ تھا، اس لیے اکڑ کر چلنے کی بات تھی۔ یہاں تو سب کے لب پر درود و سلام کی سوغاتیں ہیں، یہاں تو سب حج کرنے والے ہیں یا عمرہ کرنے والے ہیں، تو کسے دکھانا ہے؟ عشق نے کہا نادان میرا محمد اگر ایک بار کوئی عمل کر لیتا ہے تو قیامت تک کے لیے وہ رب کی شریعت بن جاتی ہے، خدا کی شریعت بن جاتی ہے، رب کا نظام بن جاتا ہے، رب کا آئین بن جاتا ہے، رب کا قانون بن جاتا ہے۔ ضرورت پہلے تھی اب
جو ادا دکھا دے وہ مٹائی نہیں جاتی، قیامت تک کے لیے باقی رکھی جاتی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، پیغمبر اسلام، عظمت اسلام، زیارت حرمین شریفین، نعرہ رسالت، زندہ باد زندہ باد۔ ذرا آگے بڑھیے، مقام عرفات پہ پہنچیے تو حضرت آدم اور حوا کی ملاقات۔ حضرت آدم نے حضرت حوا کو پہچانا، حضرت حوا نے حضرت آدم کو پہچانا، وہیں دونوں کی ایک ملاقات ہوئی تو عرفات کے میدان میں ملاقات ہوئی تو ملاقات وہاں تھی، رکے وہاں تھے، ٹھہرے تھے۔ چلو حضرت آدم کا معاملہ تھا، مگر اب بھی جب بھی حاجی حج کرنے کے لیے جاتا ہے تو وقوف عرفات ضرور کرتا ہے، وقوف مزدلفہ ضرور کرتا ہے۔ وہ اس وقت کی کیفیت تھی، مگر کیا ہے کوئی محبوب رکا ہوا تھا، کسی کی ادا تھی، تبھی اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے اس ادا کو باقی رکھا۔ پتہ چلا محبوبوں کی ادا مٹائی نہیں جاتی ہے، منائی جاتی ہے۔ اب جب مکے سے فارغ ہو گئے تو ہونا تو یہ چاہیے کہ رزلٹ مکے میں مل جاتا، کعبے کے طواف کا رزلٹ مکے میں نہیں، صفا مروہ کی سعی کا رزلٹ مکے میں نہیں، مقام ابراہیم پر 2 رکعت نماز کی ادائیگی اب اس کا رزلٹ مکے میں نہیں۔ اب مکہ کہہ رہا ہے اب چلو مدینہ، اب چلو مصطفیٰ، اب چلو سید المرسلین کے در پر، اب چلو آقا کریم کے در پر، اب چلو رحمت کل کائنات کے در پر۔ وہ تولیں گے کس کا حج بڑا ہے، کس کا عمرہ اچھا ہے، کنوں نیتی کے ساتھ آیا۔ فیصلہ دفتر مصطفیٰ میں ہو رہا ہے، فیصلہ سید المرسلین کے دفتر پر ہو رہا ہے۔ اب حضور نے نظروں میں بسا لیا، اس لیے اعلیٰ حضرت سے کسی نے پوچھا کہ مکے کی عظمت بڑی ہے یا مدینے کی رفعتیں بلند ہیں، تو اعلیٰ حضرت نے کہا تھا طیبہ نہ صحیح افضل، مکہ ہی بڑا ظاہر، ہم عشق کے بندے ہیں، کیوں بات بڑھائی ہے؟ سنتے ہیں کہ محشر میں کر ان کی رسائی ہے، سنتے ہیں محشر میں